پیارے دوستو، جب رمضان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں روزہ، نماز، تراویح اور افطار کی تصویر آ جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو باقی مہینوں سے الگ کیوں بنایا؟ اگر مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا ہوتا تو یہ حکم کسی بھی مہینے میں دیا جا سکتا تھا، لیکن رمضان کو چنا گیا، اور یہ چناؤ یوں ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید خود اس کی وجہ بتاتا ہے کہ اسی مہینے وہ کتاب نازل ہوئی جو انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ یعنی رمضان اصل میں انسان کی سوچ کو صحیح دشا دینے کا مہینہ ہے۔ اب یہی سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ صرف امت محمدی کے لیے ہے یا یہ عبادت انسانیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی؟ قرآن اس پر کوئی شک نہیں چھوڑتا جب صاف کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی روزہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ پرانا اصول ہے، انسان کو اندر سے مضبوط بنانے کا اصول۔ اب اگر ہم اتہاس کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد انسان کو صرف نئی دنیا نہیں ملی بلکہ ذمہ داری بھی ملی۔ ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ ان روزوں کا مقصد صرف توبہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف لگاتار لوٹتے رہنا تھا۔ یعنی روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ غلطی کے بعد دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ سحری کرتے تھے؟ اس وقت روزے کا نظام ہماری امت کے جیسا نہیں تھا، لیکن روزہ صبح سے پہلے کھانے کے بعد ہی شروع ہوتا تھا۔ ہماری امت کو سحری میں خاص برکت دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت بنایا۔ یہی فرق ہے عام روزے اور امت محمدی کے روزے میں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا جہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، لیکن نجات کے بعد انہوں نے بھی وہی 3 روزے رکھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ روزے شکر کے تھے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ صرف مشکل میں نہیں بلکہ نعمت ملنے پر بھی رکھا گیا، یعنی یہ عمل حالات پر نہیں بلکہ اللہ سے رشتے پر ٹکا ہے۔ اب اگر روزہ اتنا بنیادی ہے تو ہر نبی کا طریقہ الگ کیوں تھا؟ یہی سوال ہمیں روزے کی حکمت تک لے جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ایک دن رکھنا اور دوسرے دن نہیں رکھنا، پھر تیسرے دن رکھنے کا تھا، یعنی وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ روزہ بہتر ہے، بلکہ یہ کہ انسان اپنی طاقت اور ذمہ داری کو سمجھ کر عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو سب سے بہتر بتایا، کیونکہ اس میں نہ تو عبادت چھوٹتی ہے اور نہ زندگی کا سنتولن بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 روزے رکھتے تھے، مہینے کی شروعات، بیچ اور آخر میں، تاکہ پورا مہینہ اللہ کی یاد سے جڑا رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی ہی اطاعت اور قربانی کی مثال ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی اکثر روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جن کا دل اللہ سے جڑ جائے ان کے لیے یہ عمل بوجھ نہیں رہتا۔ روزے کے سلسلے میں سب سے اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہے۔ جب انہیں اللہ سے ہم کلامی کے لیے چنا گیا تو انہیں لمبے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو تیار کرتا ہے، اور جب انہوں نے اپنی طرف سے معمولی بدلاؤ کیا تو انہیں اور روزے رکھنے پڑے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت میں اپنی پسند سے زیادہ اہم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ آتا ہے، جو کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں بلکہ بات چیت سے رکنے کا تھا۔ یعنی کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو روکے، کیونکہ بہت سے گناہ وہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب روزہ پہلے سے موجود تھا تو رمضان کو ہی کیوں چنا گیا، اور کیوں امت محمدی کو پورے 30 دن روزے دیے گئے؟ کیا اس کی وجہ صرف تعداد تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری تربیت تھی؟ کیونکہ جس امت کو آخری پیغام اٹھانا تھا اسے سب سے مکمل ٹریننگ کی ضرورت تھی۔
اور یہی بات ہمیں اس دور کی طرف لے جاتی ہے جب مدینہ میں اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پورا نظام بن رہا تھا۔ مدینہ کے اس دور میں جب اسلام ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی پر رمضان کے روزوں کو باقاعدہ فرض کیا۔ روایتوں کے مطابق یہ حکم ہجرت کے قریب 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ وہی وقت تھا جب نماز، زکوٰۃ اور دوسرے احکام بھی ترتیب کے ساتھ مکمل کیے جا رہے تھے۔ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پوری تربیت کا حصہ تھا، کیونکہ جس امت کو آخری پیغام اٹھانا تھا اسے صبر، اطاعت اور نفس پر کنٹرول سیکھنا ضروری تھا۔ اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن رمضان کے پورے 30 روزے صرف اسی امت کو دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پچھلی امتیں کم تھیں، بلکہ اس لیے کہ حالات بدل چکے تھے۔ اب ایک ایسی امت تیار کی جا رہی تھی جو ہر دور میں قائم رہ سکے۔ اس سے پہلے یہودی قومیں 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی اور دریا میں راستہ بنا دیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ سنت کے درجے میں آ گیا۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اسلام پچھلی امتوں کی سچی عبادتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں صحیح مقام دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے گناہ کی طاقت چھین لی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور مغفرت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان پر ہے کہ وہ ان موقعوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ روزے کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان صرف پیٹ نہیں بلکہ اپنی آنکھ، کان، زبان اور سوچ کا بھی روزہ رکھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور بری بات نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج جب ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی باتیں نئے الفاظ میں سامنے آتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ روزہ انسان کے دل اور دماغ کو سنتولن میں لاتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کی فالتو چربی کم کرتا ہے اور پاچن تنتر کو آرام دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان فائدوں کو کبھی مقصد نہیں بنایا۔ مقصد ہمیشہ روح کی صفائی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف کر دیا کہ وہ اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتا، اسی لیے بیمار اور مسافر کو رعایت دی گئی کہ وہ بعد میں روزے پورے کر لے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام انسان کی حالت کو نظر میں رکھ کر حکم دیتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کو صرف ایک روٹین سمجھ کر گزار دیتے ہیں یا اسے اپنی زندگی کی دشا بدلنے کا موقع بناتے ہیں؟ ہر رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جس کا رمضان اس کے بعد بھی جاری رہے، جس کی نماز بہتر ہو جائے، جس کی سوچ صاف ہو جائے، جس کی زبان میں احتیاط آ جائے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ روزہ ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چھوڑنا تو اور بھی آسان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ صرف ایک مہینے کی عبادت نہیں بلکہ پورے سال کی تیاری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کو صرف رکھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو صرف بھوک
اور پیاس نہ بنائے بلکہ تقویٰ کا ذریعہ بنائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے رمضان زندگی بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچتی ہو تو سمجھ لیجئے کہ پیغام پہنچ گیا۔ اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ یہ فائدہ آگے بھی جائے اور اللہ ہم سب کا مددگار ہو۔